بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان ہمیں بیماری کیسے لگاتا ہے؟ دیکھیے، شیطان ہمارے خون میں گردش کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ المیہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے دم کر لیں اور اس سے جو ہے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو دیکھیں، قرآن تو سب کے لیے شفا ہے، صرف روحانی بیماریوں سے نہیں بلکہ نفسیاتی جسمانی بیماریوں سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے کیا آتا ہے کہ ہم اس بیماری کو سمجھتے نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ذکر اذکار کر لیں، نمازیں پڑھ لیں تو ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ غلطی ہیں، غلط فہمی ہیں، لیکن ان سب کا ازالہ آپ دیکھیں اس بنیاد پہ کر سکتے ہیں جب آپ یہ سمجھیں کہ شیطان بیماریاں جسم میں کیسے لگاتا ہے۔ شیطان ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان بھی مخلوق ہے، جس طرح ہم انسان ہیں اسی کی طرح وہ بھی مخلوق ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی شیطان جو ہے انسانوں سے بھی ہوتا ہے، جنات سے بھی ہوتا ہے۔ یہی لگا لیں کوئی انسانی شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہو اور آپ کے ساتھ جو ہے غلط کر رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے اوپر صورتیں پڑھ کے پھونکتے رہیں گے اور پھر آپ کہیں گے بھائی قرآن اثر نہیں کر رہا۔ سیم یہی کنڈیشن جنات کی بھی ہے، جنات کے شیاطین کی بھی یہی کنڈیشن ہے۔ تو صرف ذکر اذکار نہیں بلکہ اب جو مسئلہ پیش آ رہا ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، کئی جنات جو ہیں، کئی شیاطین جو ہے آپ کی صحت کے اوپر نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، کئی آپ کے کاروبار کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہدف ہوتا ہے ان کا جو ہے نا وہ اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، کئی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کئی چھیڑخانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بس جو ہے نا، تو جو بھی اس کا ہدف ہوتا ہے اس کو روکنا ہوتا ہے، یہ مین چیز ہے۔ اور اس کو روکنے کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، صرف ذکر اذکار کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ شیاطین ہمارے خون میں دوڑتے ہیں اور انہوں نے ہمارے خون کے اندر ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا۔ جس طرح ہمیں کوئی بیماری لگتی ہے، مثال کے طور پہ خون میں اگر وہ آکسیجن روک دیتے ہیں، ریڈ سیل کو بیمار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وائٹ سیل ہمارے مدافعتی نظام کے ساتھ چھیڑخانی کر دیتے ہیں، اور یہ جتنی بھی مدافعتی نظام کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی ایمیون سسٹم کی طرف سے آتی ہیں، سب روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں یا تو کسی چیز کی زیادتی کر دیں گے یا کسی چیز کی کمی کر دیں گے، یا ہماری جسم کے اندر جو ہے مختلف گلٹیاں بنا دیں گے، فاسد مادے جمع کر دیں گے، خون کو جو ہے کھایا پیا جسم کو لگنے نہیں دیں گے، جو کھا پی رہے ہیں اس سے اپنی وہ اس خوراک کو جو ہے وہ جس طرح چاہیں گے نقصان پہنچانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جو ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا ساتھ جادو ہو گیا ہو یا روحانی مسئلہ شروع ہو چکا ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بیماری وہ یہی لگاتے ہیں۔ تو اب اس حالت میں اگر ہم خالی کہیں دم کر لیں تو خالی دم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، دم کرنے کے ساتھ جو ہے آپ کو اپنا علاج بھی کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ علاج کروائیں تو اس سے جو ہے آپ کو اس کی جڑ کاٹیں۔ جو چیزیں شیطان مثال کے طور پہ اگر آپ کے جسم میں کوئی رسولی بنانے کی طرف لے کے جا رہا ہے، کوئی ٹیومر وغیرہ بنا رہا ہے، تو آپ اس کی سپلائی لائن کاٹیں۔ اور اگر کوئی خوراک میں آپ کے جسم میں کوئی کمی کر رہا ہے کہ آپ کی صحت نہیں بننے دے رہا، تو وہ جو چیز آپ کے جسم میں کم کر رہا ہے آپ اس کو ہائی ڈوز میں اپنے جسم میں لیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے اپنا علاج کر سکیں گے۔ اور شیطان کا جسم سے نکالنا، روحانی بیماریوں کو علاج کرنا ہے، یہ جسمانی نفسیاتی بیماریوں کے علاج سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ خون میں گردش کرتا ہے، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، کبھی کوئی بیماری لگاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی جوڑوں کی درد، کبھی ٹی بی دکھا دے گا، کبھی جو ہے اعصابی نظام کو مفلوج کر دے گا، جو اس کے بس میں ہوگا وہ کرتا رہے گا، اور اس میں کنڈیشن بدلتی ہے، حالتیں بدلتی رہتی ہیں جو ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے روحانی بیماری کا علاج آسان ہے، لیکن اس معالج سے علاج کروائیں جو پوری مطلب روحانی جسمانی نفسیاتی بیماریوں پہ پورا عبور رکھتا ہو اور ان کو جو ہے جڑ سے ختم کرنا جانتا ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ بیماری جو ہے آیا کس طرف سے آ رہی ہے، کھانے پینے کی طرف سے آ رہی ہے، یا جو ہے کوئی نفسیاتی ٹینشن وغیرہ ہے، یا کوئی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے آ رہی ہے، یا پھر شیطان کی طرف سے جو ہے جسم میں لگ رہی ہے۔ تو جس کو یہ معلوم ہوگا وہی صحیح طرح اس کا علاج کر سکے گا جو ہے نا۔ تو اس لیے قرآن سے جو ہے وہ اپنا علاج کروائیں، ضرور کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی دیکھیں کہ ہم جو ہے قرآن کی جو ہدایات ہیں صحت سے متعلق اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ صرف پڑھنے سے شفا نہیں ملتی، صحت کے اصولوں کو اپنائیں گے، قرآن کے طب نبوی کے طب الہی کے، تو ہر بیماری سے شفا ملے گی، چاہے وہ جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، روحانی ہو۔ تو اس بات کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو صحت دے گا، اور اس میں مایوس نہ ہو۔ جتنا آپ یہ مقابلہ کر رہے ہیں شیاطین کا، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اجر لکھ رہا ہے، اور اس اجر پہ اور صبر پہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ روز جزا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عظیم مغفرت سے اور اعلیٰ درجات سے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، مایوس نہ ہوں۔ شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، کسی انسان نے نہیں دینی، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے جائیں گے اتنی روحانی بیماری آپ سے دور ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی روحانی مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔